اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے 2 پروگرام ریکارڈ کیے ہوئے تھے، تو میرا پوتا جو دانیال حسن ہے وہ اپلوڈ کرتا ہے میرے پروگرام کو۔ اس نے جو آخری پروگرام تھا پہلے اپلوڈ کر دیا، جو کہ 66 نمبر چیپٹر ہے۔ اس سے پہلے والا بعد میں کیا، تو وہ میں اب جو ہے اس سے پہلے والا جو چیپٹر ہے جس میں جو آیات ہیں اس کے ساتھ منسلک ہیں، تو وہ میں پیش کر رہا ہوں۔ تو نماز ہمارے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے کہ ہر انسان کو سانس لینا۔ اللہ تعالی ہمیں سجدوں کی نعمت سے آشنا کرے۔ تو قرآن پاک کا سننا جو ہے وہ باعث ثواب ہے۔ یہ اردو میں قرآن پاک ہے، اسے ضرور سنا کریں آپ کی مہربانی ہے، کیونکہ عربی ہم پڑھ سکتے ہیں، سمجھ نہیں سکتے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں بھی اپنے دین کو۔ تو میں اب جو ہے اس کو شروع کرتا ہوں۔ یہ 40 نمبر آیت سے شروع کروں گا میں، پچھلے کے ساتھ ملا کے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں صرف اتنی بات پر اپنے گھروں سے ناحق نکالا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کے ایک گروہ کے شر کو دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا تو خانقاہیں اور کلیسیا اور عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے سب مسمار کر دی جاتی، اور اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کریں گے۔ بلا شبہ اللہ بڑی قوت والا، بڑے اقتدار والا ہے۔ تو تفسیر اس کی ایسے ہے کہ اس آیت میں جہاد کی حکمت بیان فرمائی گئی ہے، اور وہ یہ کہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں، اپنے اپنے وقت میں انہوں نے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تعلیم دی اور اس کے لیے عبادت گاہیں بنائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اس کام کے لیے خانقاہیں اور کلیسا بنائے گئے، جنہیں عربی میں صومعہ اور بیعہ کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے جو عبادت گاہیں بنائیں ان کو صلوات کہا گیا ہے، اور مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو مسجد کہا جاتا ہے۔ جو لوگ ان آسمانی مذاہب کے مخالف تھے وہ ان عبادت گاہوں کو مٹانے کے لیے درپے رہے۔ اگر ان کے خلاف جہاد کی اجازت نہ ہوتی تو وہ ان عبادت گاہوں کو مسمار کر ڈالتے۔ تو اس کے بعد آیت نمبر 41 ہے جی۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار ہم نے ان کو بخشا ہے تو وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور لوگوں کو نیکی کی تاکید کریں تاکہ برائی سے روکیں، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ تو اس کی تفسیر ایسے ہے کہ مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں حکومت قائم کرنے اور کافروں کے خلاف لڑائی میں ان کی مدد کرنے کا مقصد اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ زمین میں اقتدار حاصل کرنے کے بعد اپنی جان اور مال سے اللہ تعالیٰ کی عبادت خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین اور برائی سے روکنے کا فریضہ انجام دیں۔ اس طرح یہ آیت ایک اسلامی ریاست کے بنیادی اغراض و مقصد بیان فرما رہی ہے۔ تو اس کے بعد ہے آیت نمبر 42۔ اگر یہ لوگ کافر تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد و سمود کی قومیں بھی اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکی ہیں۔ تو آیت نمبر 43، نیز ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم۔ تو آیت نمبر 44، اور مدین کے لوگ بھی جو حضرت شعیب کے پیروکار تھے اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا تھا، چنانچہ ان کافروں کو میں نے کچھ ڈھیل دی، پھر انہیں پکڑ میں لے لیا، اب دیکھ لو میری پکڑ کیسی تھی۔ تو آیت نمبر 45، غرض کتنی بستیاں تھیں جن کو ہم نے اس وقت ہلاک کیا جب وہ ظلم کر رہی تھیں، چنانچہ وہ اپنی چھتوں کے بل گر پڑی، اور کتنے ہی کنویں جو اب بیکار پڑے ہوئے ہیں، اور کتنے پکے بنے ہوئے محل جو کھنڈر بن چکے ہیں۔
تو آیت نمبر 46، تو کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں جس سے انہیں وہ دل حاصل ہوتے جو انہیں سمجھ دے سکتے تھے، یا ایسے کان ہوتے جن سے وہ سن سکتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ آنکھیں انسان کی اندھی نہیں ہوتی، دل ہی اندھے ہوتے ہیں جو ہمارے سینوں کے اندر ہیں۔ تو دل کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو آگے ہے آیت نمبر 47، اور یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا، اور یقین جانو کہ تمہارے رب کی یہاں کا ایک دن تمہاری گنتی کے مطابق 1000 برس کا ہوتا ہے۔ تو تفسیر اس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن کے 1000 سال کے برابر ہونے کا کیا مطلب ہے، اس کی صحیح تشریح تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ حضور علیہ السلام کے کزن تھے، اور حضرت عباس حضور کے چچا تھے جو کہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اسے مشتبہات میں بھی شمار کیا ہے، لیکن اس آیت کو سمجھنے کے لیے اتنی تشریح کافی ہے کہ کفار کے سامنے جب یہ کہا جاتا تھا کہ ان کے کفر کے نتیجہ میں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا یا آخرت میں عذاب آئے گا، تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ اتنے دن گزر گئے لیکن کوئی عذاب نہیں آیا، اگر واقعی عذاب آتا ہے تو ابھی کیوں نہیں آ جاتا؟ اس کے جواب میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کر رکھا ہے وہ تو ضرور پورا ہوگا، اور اس کا وقت تو اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت کے مطابق متعین کرے گا۔ تو در حقیقت تم جس مدت کو 1000 سال سمجھتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن کے برابر ہے۔ تو آگے ہے آیت نمبر 49، اے پیغمبر کہہ دو کہ اے لوگو، میں نے تمہیں وضاحت کے ساتھ خبردار کرنے والا بھیجا ہے۔ اور آیت نمبر 50، پھر جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے تو ان کے لیے مغفرت ہے اور باعزت رزق۔ آیت نمبر 51، جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کی ہے وہ دوزخ کے باسی ہیں۔ آیت نمبر 52، اور اے پیغمبر تم سے پہلے ہم نے جب بھی کوئی نبی یا رسول بھیجا تو اس کے ساتھ یہ واقعہ ضرور ہوا کہ جب اس نے اللہ کا کلام پڑھا تو شیطان نے اس کے پڑھنے کے ساتھ ہی کفار کے دلوں میں کوئی رکاوٹ ڈال دی، پھر جو رکاوٹ شیطان ڈالتا ہے اللہ اسے دور کر دیتا ہے، پھر اپنی آیتوں کو زیادہ مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ بڑے علم کا بڑی حکمت کا مالک ہے۔ تو یہ چیپٹر اب 66 کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس صورت کو مکمل کرنا میرے لیے ضروری تھا۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس قرآن پاک کا ترجمہ ہے، اسے ضرور سنا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔